بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي حررهم الله من النار. عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرايات السوداء جاء من قبل خراسان فأتوا ولو حب على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوار دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعہ بتایا گیا کہ قرآن پاک بھی اعلان کر دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب ہو گئی. یعنی قرآن پاک کا دور سمجھیے کہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت، اگرچہ یہ دور کی علامت ہے لیکن قیامت اللہ کے نبی فرمائے کہ انا بعثت والساعۃ کہاتین کہ میں اور قیامت اس طرح ملا ہوا ہوں. تو بہرحال قیامت کی جو دور کی علامت ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے، اور بیچ کی جو علامت بتائی گئی ہے بہت سارے خرافات کا ہونا، یا مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرمائے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ مکہ کے پہاڑ، یہ یہاں کے عمارات پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہو جائیں گے. حالانکہ حضور کے زمانے میں لین بھی نہیں تھا اور صحیح سے سائیکل بھی نہیں تھا، لیکن اس زمانے کے اندر حضور پیشن گوئی دیے کہ مکے کے اندر عمارت جو ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہوگی. 65-70 منزلہ عمارت کا ہونا، یہ سب اللہ کی رسول کی پیشن گوئی ہے جو آج عرب کی سرزمین کے اندر ہو رہی ہے. تو ان میں سے بتایا تھا کہ امام مہدی جو ہیں یہ بیچ کی علامت ہیں، اور قیامت کے جو قریب کی علامت ہیں اور شروع کے بیچ کی علامت ہیں. یہ امام مہدی کا خروج کب ہوگا اس کے بارے میں حدیث کے حوالے سے نقل کیا کہ لا یجد ملجأ من الظلم یلجأ الیہ کہ ظلم سے پناہ کا کوئی راستہ مسلمانوں کو نہیں ملے گا. اس وقت امام مہدی آئیں گے وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا پھر وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. تو امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے والدہ کا نام ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضور کے خاندان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. والد کا سلسلہ حضرت حسن کی طرف سے ہوگا اور والدہ کا سلسلہ حضرت حسین کی طرف سے ہوگا. تو ان کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو کوئی پناہ نہیں دے رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی سازش، مسلمانوں کو مٹانے کی سازش
اور مسلمان کو کوئی مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے جہاد فی سبیل اللہ کا کام لے کر کے مسلمانوں سے ظلم کو ہٹا دیں گے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یوشک المسلمین ان یحاصروا، کہ عنقریب مسلمانوں کو پورے گھیرے کے اندر لے لیا جائے گا اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جائے گا۔ یکون الصلاح یکون مصالحہم صلاح، اور ان کا سرحد جو آخری ہوگا صلاح کے قریب، والصلاح قریب و خیبر، اور صلاح یہ خیبر کے قریب مقام تک ہوگا، یعنی مدینہ منورہ تک پورے مسلمانوں کو یہ قبضہ میں لے لیں گے اور احاطہ میں لے لیں گے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے وعدہ کیا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ شروع ہوگا تو وہ آگ کا نہر اور خون کا دریا پار کرنا ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو چھوڑ دے گا، اگرچہ پوری زندگی امامت خطابت کیا، پوری زندگی درس و تدریس کیا، پوری زندگی روزہ نماز کیا، لیکن اگر امام مہدی کی جماعت سے الگ ہو گیا تو میرے دوستو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مقام دابق یا مقام آماق، یہ دو لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، یا تو مقام دابق یا مقام آماق کے اندر جنگ نہ ہو، اور پھر اس وقت مسلمانوں کی تین جماعت ہوگی، تین طرح مسلمانوں کا معاملہ پیش ہوگا۔ بیچ میں ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کہیں پر حدیث میں آیا ہے فتح قسطنطنیہ کا جنگ ہوگا، کہیں پر آتا ہے یوم الملحمۃ الکبریٰ بڑا جنگ مقام دامق میں ہوگا، کہیں پر آتا ہے فلسطین کے اندر جنگ ہوگا، اور کہیں پر آتا ہے غزوۃ الہند ہندوستان کے اندر جنگ ہوگا۔ تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ آخر یہ چار جگہ جنگ کیسے ہوگی۔ چنانچہ علماء نے اس کا جواب لکھا کہ بیک وقت یہ چاروں جنگ ہوگی، لیکن اس کا امیر، ان کے سربراہ حضرت امام مہدی ہوں گے، اور ان کی سربراہی کے اندر یہ چاروں جگہ جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث میں جو یہ حدیث خطبے کے اندر پڑھا کہ اللہ کے نبی فرمائے اصابتان من امتی حررہما من النار، کہ میری امت میں دو جماعت ایسی ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اصابت تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو فلسطین سے چلے گی اور ہندوستان کے اندر جنگ کرے گی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مریم، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ امام مہدی کی قیادت میں کانا دجال سے لڑے گا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ امام، یعنی اس میں علماء نے یہ لکھا تاکہ لوگوں کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے، امام مہدی کے ساتھ جا کر کے نہیں لڑیں گے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح جو لوگ اس وقت وہاں لڑیں گے اور اللہ کے راستے کے لیے قربانی پیش کریں گے، اسی طرح اس سرزمین ہند کے اندر جو لڑیں گے ان کو بھی وہ ثواب وہی ملے گا۔ اور نسائی شریف کے اندر یہ حدیث صاف ہے جو خطبے میں نے پڑھی، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، اگر میں اس غزوہ کو پالوں، أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، تو میں اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ بیچ کر کے اللہ کے راستے میں لگا دوں گا۔ فَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اگر
اگر میں شہید قتل کر دیا گیا تو جو فضیلت غزوہ بدر غزوہ احد کے شہداء کو ہوگا وہ فضیلت مجھے حاصل ہوگی. وَإِن رَجَعْتُ اور اگر شہادت نہیں ملی فَإِن رَجَعْتُ فَأَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ اور اگر میں واپس آ گیا تو ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد کیا جا چکا ہوں گا. تو اس میں اشارہ ہے، یاد رکھیے کہ یہ امام مہدی کا زمانہ بڑی خیر اور برکت کا ہوگا، لیکن یہ بڑا آزمائش کا زمانہ ہوگا، بڑی صبر کا زمانہ ہوگا، اپنی جان اور مال کے لگانے کا وقت ہوگا، آشائش کو آرام پرستی کو ختم کرنے کا زمانہ ہوگا. چنانچہ حدیث میں بھی اس کے طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ روایت امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے اذا رأیتم الرایات السوداء کہ جب تم کالا جھنڈا دیکھو جا من قبل خراسان جو خراسان کے علاقہ سے آیا ہے فأتوها اس جماعت کے اندر شامل ہو جانا ولو حبوا علی الثلج اگرچہ تجھے برف کے اوپر گھسٹ کر کے اس جماعت میں تجھے داخل ہونا پڑے. علماء یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برف اگر گرمی کے زمانہ کے اندر برف کے اوپر چلا جائے تو برف کا جلا ہوا یہ آگ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور امت کو تنبیہ ہے کہ وہ زمانہ جب امام مہدی کا شروع ہوگا بڑا آزمائش کا زمانہ ہوگا، بڑا مارکے کا زمانہ ہوگا. اس وقت اگر تجھے برف کے اوپر گھسٹ کر چلنا پڑے اور تجھے سخت آگ کا خون اور خون کا نہر پار کرنا پڑے تو بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤ. فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِي اس جماعت کے اندر اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے. اور مسلمانوں کو کہ اگر مسلمانوں کا آج اتحاد نہیں، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تو اللہ کے نبی تسلی بھی دیے کہ تخرج الرایات السود کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے لا یردہ شیء اور اس جھنڈا کو اس جماعت کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے. حتی تنصب بإیلیا یہاں تک کہ ایلیا یعنی فلسطین کی سرزمین کے اندر، یروشلم کی سرزمین کے اندر، بیت المقدس کے اندر یہ جماعت اپنی جھنڈا گاڑ کر کے رہے گی. لا یردہ شیء دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے. یہ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو تسلی دیے ہیں. اس لیے آج میری تقریر کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ جو ذہنی اعتبار سے یہودیوں کے غلام بن چکے ہیں اور ان امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، غیر مسلمین کے غلام بن چکے ہیں، ذہنی اعتبار سے ہم لوگ مفلوج ہو چکے ہیں، ذہنی اعتبار سے ہم لوگ شکست کھا گئے ہیں، ذہنی اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے ہم لوگ آ چکے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر مسلمان ہتھیار کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اگر کمزور ہو تو ایک نہ ایک دن یہ غالب آ کر کے رہے گی، لیکن اگر ذہنی اعتبار سے یہ مسلمان قوم ہار جائے تو پھر یہ دنیا کے اندر جیت کا ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. مثال موجود ہے کہ تاتاریوں نے جب مسلمانوں کو کئی لاکھ کی شکل، کئی لاکھ کی تعداد میں قتل کیا، لیکن اس وقت مسلمان ذہنی اعتبار سے مفلوج نہیں تھا، مقابلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا. لیکن جب سے مسلمان نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھتے ہیں، نہ علماء سے کچھ تعلق رکھتے ہیں، نہ دین کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، ذہنی اعتبار سے غلام بن گئے. اور ان سارے کے سارے جتنے بھی میڈیا کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے مفلوج بنایا جائے. چنانچہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ روس جو افغانستان سے ٹکرایا اگر امریکہ مدد نہیں کرتا تو روس سے نہیں جیت پاتا. حالانکہ امریکیوں نے اپنے آنکھ سے دیکھا تھا
کہ فرشتے براہ راست روس کے مقابلے میں افغانستان کی مدد کرتے تھے، لیکن اس کو دیکھ کر کے ابھی تک ان فوجیوں کے دل میں اتنی دہشت ہے کہ ایک اکیلے مجاہد بارڈر کے باؤ کو کاٹتا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ گولی چلا سکے، اور وہ اس طریقے سے اللہ کی نصرت کو دیکھ چکے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ایک مجاہد کے اوپر اتنی گولی لگی کہ پورے کپڑا سے ننگا ہو گیا، لیکن اس کا جسم محفوظ رہا۔ یہ اللہ کی مدد ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ یہ ذہنی اعتبار سے ہمارے جو لکھنے والے لوگ ہیں قلمکار، وہ لوگ بھی، بولنے والے بھی، سیاست دان بھی، سارے کے سارے ایک لوگ ذہنی اعتبار سے مفلوج ہو چکے ہیں کہ اس امریکہ کی اگر مدد نہیں رہتی تو افغانستان کے مجاہدین روس سے نہیں جیت پاتی۔ یہ لوگ اس طریقے سے ذہنی شکست دیے کہ مسلمان اس طریقے سے ذہنی مفلوج ہوتے جا رہا ہے کہ آگے اس کو سوچنے کی کوئی یہ سوچ اور فکر کی کوئی اس کے اندر سطح باقی نہیں رہی۔ میرے دوستو، میری تقریر کا مقصد دو ہے۔ ایک یہ کہ نظریاتی اعتبار سے آپ لوگ بلند ہو، نظریاتی اعتبار سے جو ہم مفلوج اور نظریاتی اعتبار سے نڈھال ہو چکے ہیں، اپنے فکر کو، اپنی نگاہ کو، اپنے نظریات کو، اپنے دل کو، اپنے قوت ایمانی کو، حرارت ایمانی کو بلند کیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ دور شروع ہو جائے تو پھر کبھی بھی امام مہدی کا ساتھ نہ چھوڑیے۔ اللہ کے نبی مشکات کے اندر آج ہی میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا کہ اللہ کے نبی پیشین گوئی دیے کہ تم لوگ ترجو جزیرت العرب، یہ جزیرت العرب سے مقابلہ کرو گے، تم لوگ وہاں بھی جیت جاؤ گے، فارس سے جہاد کرو گے، وہاں بھی جیت جاؤ گے، روم سے جنگ کرو گے، وہاں بھی جیت جاؤ گے، اور آخری میں کانا دجال سے جنگ کرو گے، وہاں بھی تمہاری جیت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی تسلی دیے کیف تہلک امہ، کہ میری امت یہ کیسے برباد ہو سکتی ہے، انا اولھا، میں اس امت کا شروع ہوں، والمہدی وسطھا، اور امام مہدی اس امت کا بیچ ہے، والمسیح آخرھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے اخیر میں آئیں گے۔ میری امت ہلاک اور برباد نہیں ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی تسلی دیے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط کیجیے کہ یہ امت کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں ہو سکتی ہے، البتہ آزمائش آئے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے وَلَوْ أَبْوَنْ عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تجھے برف کے اوپر یہ گھسٹ کر کے آنا پڑے تو بھی اس جماعت کے اندر آؤ، اور دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو نہیں روک سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا والوں نے ان کے خلاف کیا کیا، لیکن ان کی عزت کس طریقے سے خاک میں مل گئی، اور اللہ کی مٹھی بھر کی جماعت کو اللہ نے کیسا سرخرو رکھا۔ تو جو حدیث میں نے پچھلے جمعہ وعدہ کیا تھا کہ اگر امام مہدی کا دور شروع ہو گیا اور روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، تبلیغ، تقریر، امامت، خطابت سب زندگی بھر کرتے رہے، لیکن اگر امام مہدی کے ساتھ نہیں دیے اور امام مہدی کی جماعت سے الگ ہو گئے تو یاد رکھیے کہ ہمارا کفر پر خاتمہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے کافر کی طرح۔ چنانچہ یہ روایت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا، لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ جنگ مقام دابق یا مقام آمات کے اندر، جس کو آج ہرمدجول یا آرمی گوڈن کا پہاڑ کہتے ہیں، اس سرزمین کے اندر یہ جنگ ہوگی۔ فَيَهْزُمُ الثُّلُثُ، اور ایک مسلمانوں کی جماعت، ون تھرڈ مسلمان ایک شکست کھا جائیں گے۔ اب اس حدیث کی میں نے تشریح تلاش کی، اس حدیث کی تشریح میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے اندر لکھے فیہ کنایۃ، کہ اس میں اشارہ ہے، اس میں تنبیہ ہے اس بات کے اوپر ان موتہم علی الکفر، کہ جو مسلمان ون تھرڈ مسلمان
امام مہدی کا ساتھ چھوڑ دیں گے کہ کیسے لڑیں، ان کے پاس تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، کیسے ہم لڑ سکتے ہیں، میں نہیں لڑوں گا، اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ فیہ کنایۃ عن موتہم علی الکفرہ و تعذیبہم علی التعذیب۔ اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ جو مسلمان، جو ایک تہائی مسلمان امام مہدی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ لوگ ایمان سے ہٹ جائیں گے، کفر پر موت ہوگی، عذاب بالتعذیب، اور ہمیشہ ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ اور جبکہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ جن کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ امام مہدی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ لوگ سمجھیے کہ ان کا کفر پر خاتمہ ہوگا اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور ایک جماعت شہید ہو جائے گی، وہم افضل الشہداء، اور یہ لوگ افضل شہداء میں سے ہوں گے، بلکہ بعض اگرچہ روایت یہ کبھی درجے کی نہ ہو، یہ لکھا ہے کہ جو غزوہ بدر اور احد کے شہداء ہیں وہ تو 70 لوگوں کی سفارش کریں گے، لیکن جو لوگ امام مہدی کے ساتھ شہید ہو جائیں گے وہ 700 لوگوں کی سفارش کریں گے۔ تو کنت افضل الشہداء، تو یہ ہم افضل الشہداء، یہ لوگ افضل الشہداء میں سے ہوں گے۔ اور ایک تہائی جماعت مسلمانوں کی جیت جائے گی، وہم یؤمنون من الفتنہ، اور تمام فتنوں سے یہ بعد میں بچ جائیں گے، اور پھر خیر کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ جب شروع ہوگا اور مال بھر بھر کے تقسیم کریں گے، اس وقت مسلمان تمنا کریں گے کاش کہ آج ہمارے رشتے دار ماں باپ زندہ ہوتے تاکہ آج اس عیش اور نعمت کی زمانہ کو دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا برس رہی ہے یہ دیکھتے، یہ تمنا کریں گے، اور تمام آسمان اور زمین کے لوگ شامل رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اچھے طبقے کے عیسائی سیکولر عیسائی ہیں یا جو برابر وطن سیکولر مزاج کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن جو بدماش اور جو دہشت گردی مزاج رکھتے ہیں وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرمائے کہ ابھی مسلمان اس طریقے سے جنگ سے فارغ ہی ہوئے ہوں گے کہ شیطان کی طرف سے ایک آواز لگائے گا کہ ارے تمہارے پیچھے کانا دجال نکل گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ امام مہدی بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا کانا دجال نکل گیا۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو لوگ اس وقت جائیں گے ان کے گھوڑوں کو میں پہچان رہا ہوں، ان لوگوں کو چہرے کو پہچان رہا ہوں، ان لوگوں کا نام جان رہا ہوں، ان کے والد کا نام جان رہا ہوں، یہ بہتر لوگ ہوں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور پھر بعد میں لوگ آئیں گے اور اس وقت اکانا دجال جب نکل جائے گا اور تمام مسلمانوں کا پھر احاطہ کر لے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ مقام ملک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کو قتل کریں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم المیراث، کہ قیامت اس وقت تک کے قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے۔ یہ رومی لوگ، یہودی لوگ مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کریں گے اور جنگ کا مقصد یہ ہوگا، ایک روایت بیچ میں چھوٹ گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کے اندر ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، تو خلیفہ کے انتقال کے بعد عرب کے اندر خلافت کے لیے لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہونے کے بعد بڑا خون ریزی کا زمانہ ہوگا، یہاں تک کہ اس سال بغیر امیر کے حج کیا جائے گا، اور مینا کے اندر نعوذ باللہ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، مارا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی اپنے گھر مدینہ سے نکل جائیں گے، لوگ ان کو تلاش کرتے ہوں گے، اور یہ مقام
حضرت امام مہدی جو ہیں خانے کعبہ کے پاس آ کر کے اپنے چہرہ کو خانے کعبہ کے دیوار سے رگڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کتنا مشکل زمانہ آ گیا، اور امام مہدی بچ رہے ہوں گے کہ لوگ مجھے پہچان کر کے کہیں مجھے یہ ذمہ داری نہ دے دیں۔ تو چنانچہ امام مہدی کو کچھ لوگ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تم ہی ہو جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ یہ امام مہدی میرے خاندان کا ہوگا، آپ بیعت کیجئے۔ وہ مدینہ بھاگ جائیں گے، پھر لوگ وہاں جائیں گے، پھر مکہ آئیں گے، 2-3 مرتبہ بھاگنے کے بعد بہرحال سب سے پہلے 7 لوگ جو شام اور عراق کے ہوں گے وہ بیعت کریں گے، پھر 313 لوگ بیعت کریں گے۔ جب یہ معلوم ہوگا، سفیانی حدیث میں آیا ہے سفیانی لشکر جو ملک شام کے اندر ہوگا، علماء نے لکھا کہ یہ نام کا مسلمان ہوگا، شروع میں یہ یہودیوں سے لڑے گا اور ان کو شکست دے گا، مسلمانوں کے دل کے اندر یہ مقام بنا لے گا، لیکن یہ سفیانی لشکر جو مدینے کے اندر قبیلے بنو کلب کے اندر اس کی ننھال ہوگی، یہ امام مہدی کا دشمن ہوگا۔ جب اس کو پتا چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور فروغ ہو چکا ہے، وہ غصہ سے نکلے گا اور امام مہدی کے خلاف نکلے گا، لیکن مقام بیضا جو مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ پھر شاہ عراق کے پاس آئے گا، وہاں سے بھی کچھ لشکر امام مہدی کے خلاف نکلیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو امام مہدی کی مخالفت کریں گے اور امام مہدی سے دشمنی رکھیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دشمنی رکھیں گے، لیکن امام مہدی راستے میں اس کو چٹان کے اوپر قتل کریں گے اور مسلمان اس کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کو یقین ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے اندر یہ لوٹ مار کرے گا، وہاں کے بچوں کو یتیم کرے گا، مدینے کے حالات درست کر کے پھر روم سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے، اور غیر یہودیوں کو جو یہ قتل کریں گے وہ لوگ کہیں گے کہ ان کو یہ قید کریں گے کہ ہم کو ان کو واپس کرو، اور واپس نہ کرنے کی بنیاد پر یہ جنگ ہوگی۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث کہ رومیوں سے جب جنگ ہوگی، میں اسی حدیث کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رومیوں سے یہودیوں سے جو جنگ ہوگی 4 دن جنگ ہوگی۔ پہلے دن کے اندر مسلمان بھی اپنے جان کو قربان کرنے کی نیت سے نکلیں گے، اور غیر مسلمین یہودی جو دشمنان اسلام ہیں وہ بھی جان کو قربان کرنے کی نیت سے نکلیں گے، اور دن بھر لڑائی چلے گی، لیکن کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہوگی، بلکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت یہ بھی شہید ہو جائیں گے اور غیروں کی بھی جماعت شہید ہو جائے گی، اور بیچ میں جب رات آ جائے گی تو یہ جنگ کو روک دیا جائے گا، اور پھر دونوں کے دونوں اپنے اپنے خیمے کے اندر واپس چلے جائیں گے۔ پھر مسلمان شرط لگا کر کے کہ آج یا تو جان رہے گی یا فتح ہوگی، چنانچہ دوسرا دن بھی مارکا اور جنگ بڑی شدید ہوگی، اور اس دن بھی رات ہو جائے گی، لیکن دونوں جماعت میں سے کسی جماعت کی نہ ہار ہوگی نہ جیت ہوگی۔ تیسرا دن بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کی جماعت اور دشمنان اسلام کی جماعت لڑے گی، لیکن اس دن بھی نہ کوئی ہار ہوگی نہ جیت ہوگی، رات کے بعد دونوں کے دونوں آپ واپس آ جائیں گے اپنے خیمے کے اندر۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑی کم رہے گی اور ادھر غیر مسلمین کی طاقت بھی بڑی رہے گی۔ مسلمان اس دن ہی جذبے کے ساتھ نکلیں گے کہ آج تو انشاءاللہ ہر حال کے اندر میدان کو فتح کرنا ہے، اور وہ جگر کے ساتھ اور وہ ہمت کے ساتھ اور وہ دل گردے کے ساتھ لڑیں گے کہ اس دن یہودیوں کی جماعت کو شکست دے دیں گے اور ان کی ہار ہو جائے گی۔ آگے حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں کہ لاشوں کی اتنی ڈھیر اور لاشوں کی اتنی انبار رہے گی کہ اگر کوئی پرندہ اس لاش
سے क्रॉस करना चाहे, पार करना चाहे, या तो बदबू की वजह से वो परिंदा गिर करके मर जाएगा कि लाशों की ढेर इतनी रहेगी, या मुर्दों की तादाद इतनी ज्यादा रहेगी कि मुर्दों को पार नहीं कर सकेगा परिंदा। उस वक्त वो रावी हदीस बयान करते हैं कि आदमी अपने खानदान का जायजा लेगा तो 100 में से 99 शहीद हो जाएंगे और एक बाकी रहेगा। तो बताओ कि मीरास और माले गनीमत किन लोगों के अंदर तकसीम की जाएगी? तो इतना माले गनीमत होने के बावजूद मुसलमानों के पास उस वक्त में कोई खुशी नहीं रहेगी। तो मेरे दोस्तों, ये सब हालात आने वाले हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आज यहूदी जो गंदी फिल्म, गंदी चीजें, अय्याशी और फहाशी की चीजें जो मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने के लिए यहूदियों की मकसद यही है कि इन इंटरनेट के जरिए अय्याशी और फहाशी का सामान इतना ज्यादा आम कर दो कि मुसलमान बुद्धिल हो जाए। आज मेरे दोस्तों, अगर इन यहूदियों की गंदी चीजों से आज हम जंग नहीं पकड़ पा रहे हैं, आज हम लोग इसको बायकाट नहीं कर पा रहे हैं, आज हम लोग इससे समझौता कर ले रहे हैं, इसके सामने हथियार डाल रहे हैं, तो जिस दिन इतनी भयानक लड़ाई होगी और इतना ज्यादा शदीद मारका होगा, उस दिन हम लोग कैसे अपने आप को मैदान में साबित कदम रह सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज किया था शुरू के अंदर कि तकरीर, इस उन्वान पर तकरीर का मकसद दो है। एक ये कि नजरियाती एतबार से आप मखलूज ना हो, बल्कि नजरियाती एतबार से अपने अंदर हिम्मत, कुव्वत और ताकत, बेदार मर्जी पैदा करें। और अफसोस है कि कई साल पहले अगर वो अमेरिका ने कुछ लोगों पर हमला किया, उसके जवाब में मुसलमानों ने मारा था, तो मुसलमान भी शोर मचाते थे, ये कैसे मुसलमान है नाम निहाद। हालांकि वो लोग खुद अपने गोली से पाकिस्तान के बच्चों को मारे थे। लेकिन अभी कंधोर के अंदर जहां पर 101 कुफ्फार कराम जिनकी दास्तार बंदी हो चुकी थी और जो खुशी की वजह से घर वापस आना चाह रहे थे, जंगे यमामा के बाद इतनी बड़ी तादाद हाफिजों की जो शहीद की गई, इन मरदूदों ने, अमरीकी तैयारों ने और अमरीकी लश्करों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क को इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। ये अल्लाह के नबी की पेशिन गोई साबित आ रही है, ला यजिदु मलजन यलजउ इलैहि मिन जुल्म, कि मेरी उम्मत पर इतना जुल्म किया जाएगा कि जुल्म से पनाह देने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। इन हालात में मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत की, इस्लाम की हिफाजत की, शरीयत की पाबंदी की, कुरान की हिफाजत के लिए अगर कोई जमात निकलती है, उस जमात को मुसलमान खिलाफ कहते हैं। अगर ये नजरियाती एतबार से इतना ज्यादा मफलूज हो चुका है, तो क्या बाद में वो इमाम महदी का साथ देगा और इमाम महदी की जमात की और लश्कर में कैसे शामिल होगा? मेरे दोस्तों, इसलिए ज़हनी एतबार से ये लो आप अपने ज़हन के अंदर ये बैठा लीजिए कि इमाम महदी का मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं, बल्कि उनका मकसद अल्लाह के दीन की हिफाजत, मुसलमानों से जुल्म का खात्मा और अल्लाह की जमीन पर अदल व इंसाफ का कायम करना है। और यहीं से एक बात मालूम हो गई कि मुसलमानों का जो अमीर होता है वो अय्याशी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए, कि वो जिम्मेदार होते हैं और काम करते हैं, कि उनको बेचैनी होगी कि मैं इस ओहदे को निभा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जबरदस्ती मुसलमान उनके हाथ पर बैठ करेंगे और आज मुसलमान काम ना करे, सिर्फ ओहदा के लिए मरे। तो मेरे दोस्तों, मुसलमान जितना बड़ा जिम्मेदार होता है उतना ही बड़ा खादिम होता है और उतना ही ज्यादा उसको काम करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर एक और इश्काल होता है, लोग समझते हैं कि जब इमाम महदी इतना बड़ा काम करेंगे तो उनको तो अभी से मशहूर हो जाना चाहिए था और उनको लोग जान लेते ताकि आसानी के साथ बैठ हो सकें। इसका जवाब हजरत मौलाना बदर आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब
ترجمان السنہ کے اندر ایک بڑا عمدہ جواب لکھتے ہیں کہ امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے اور 40 سال کے اندر ان کو امامت کے عہدے پر فائز کیا جائے گا. وَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں لِلْإِمَارَةِ وَالْخِلَافَةِ، ابن ماجہ کے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک رات میں پوری امت کی سیادت، پوری امت کی قیادت، پوری امت کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ وہ آدمی اتنا فل پاور ہوگا اور اتنی بڑی استعداد کا مالک ہوگا، وہ چھپا ہوا کیوں ہے؟ جس کا اللہ کی نبی کی نبوت دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے تھی، لیکن اللہ کی نبوت کا ظہور، اللہ کے نبی کی نبوت کا ظہور 40 سال کی عمر کی بعد ہوتی ہے. اسی طرح امام مہدی کا خلیفہ بننا متعین ہے، لیکن 40 سال کی عمر کی بعد ہوگی اور ایک ہی رات کے اندر پوری امت کے دل کو نیکیوں سے بھر دیں گے. پوری امت کے دل کے اندر ایمان کی حرارت اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے. اس لیے ذہنی اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ذہنی اعتبار سے کنفیوژن کے اندر نہ ہو. جو غیر لوگ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جذبہ بالکل امام مہدی کی جماعت سے ہٹا دو، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ وقت آ جائے تو یہ ساری کی ساری روزہ، نماز، تلاوت، صدقہ، زکات سب یوں ہی رہ جائے گا اگر امام مہدی کی جماعت کے ساتھ ہم لوگ شامل نہیں ہوئے. اس لیے میرے دوستو ابھی وقت ہے کہ توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کر کے. اور یہ انگریزوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا. ان کا لشکر 50,000، ادھر تقریباً 1200 نے 50,000 کو شکست دے دیا. یہودی لشکر غصہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. یہودی جو کمانڈر تھا وہ کہا کہ گھبراؤ مت، آگے چل کر کے شراب کا نشہ اور زنا کا نشہ اور عیاشی اور فحاشی کا نشہ مسلمان نوجوان کے اندر میں ایسا داخل کرنے جا رہا ہوں کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں رہے گا، لیکن بالکل وہ لوگ آگ اور میل کی شکل کے اندر ہوں گے، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی. اس لیے میرے نوجوان نسل، میں درس قرآن کے بعد جاتا ہوں، 12 لڑکوں کو دیکھا ہر ایک کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل، روزہ نماز سے دور، اور ابھی بھی ہمارے مسلمان نوجوان نہیں سدھر رہے ہیں. میرے دوستو اس دن جہاد اور اس دن امام مہدی کے ساتھ دینے سے پہلے آج ہم لوگوں کو انٹرنیٹ کے اوپر اور ان عیاشی اور فحاشی کے سامان کے ذریعے ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلے ہم ان عیاشی اور فحاشی کے میدان میں ان کو شکست دیں اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ان یہودیوں کے تمام بنائے ہوئے عیاشی اور فحاشی کے سامان کو ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور امام مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.